سے پہلے آپ کو اہم خبریں اور پھر اس کے بعد کی صاف تفصیل. خوف کے بت ٹوٹ گئے. آج کی جو سماعت میں چیف جسٹس نے باتیں کی, بڑی اہم باتیں کی. عمر بندیال صاحب آپ دیدہ بھی ہوئے, جذباتی بھی ہوئے. کیا کہا انہوں نے, میں آپ کے سامنے وہ سارا رکھتا ہوں. اس کے علاوہ امریکی چینل CNBC نے شریف مافیا کے تمام ناجائز اثاثوں کی تفصیل چھاپ دی ہے, اور وکلاء نواز شریف کی عید کے فوراً بعد واپسی کی تیاری شروع کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے جو PTI کی کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا, اور اس اجلاس میں جو لاہور میں ہونا ہے اس میں تمام قیادت کو بلایا گیا ہے. اس میں تمام سیاسی صورتحال اور سب سے بڑھ کر جو عدلیہ پر معاملات ہو رہے ہیں, عدلیہ کی آزادی سے متعلق, اس پر ایک تحریک چلانے پر غور ہوگا. تحریک انصاف کی سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے جو کمپین چلی تھی اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے. اظہر مشوانی بھی واپس آ گئے. 5,000 پر تنخواہ کام کرنے والا کیپٹن صفدر کتنے اثاثوں کا مالک نکلا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لاہور ہائی کورٹ نگران حکومت جو ہے انہوں نے پنجاب کے مختلف اضلاع سے جو 39,276 ایکڑ زرعی اراضی اس کا حکم روک دیا ہے. اور روس کے حوالے سے, ڈالر کے حوالے سے جو پچھلی ویڈیو میں آپ سے بات کر رہا تھا رہ گیا تھا, اسے انشاءاللہ بتاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے سپریم کورٹ کے حالات. کمرہ عدالت میں 3 کرسیاں لگائی گئی تھی. عمر بندیال صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ ہر صورت میں ایک کیس چلے گا چاہے جو مرضی ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فراڈ ہیں وہ سارے ایکسپوز ہو چکے. پیپلز پارٹی, رضا ربانی, بڑی فلم اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتا تھا. میرا تو خیال ہے آسما جہانگیر اگر زندہ ہوتی تو وہ بھی شاید جس طرح سارے لوگ جا کے فوج کے کھڑے ہوئے وہ کھڑی ہو جاتی. جس طرح کے حالات ہیں آپ کے سامنے, یہ چھوٹے چھوٹے صحافی آپ دیکھیں عدالت سے پہلے 2-2 گھنٹہ پہلے بتا رہے ہیں کہ جج کون سا الگ ہوگا, کون سا بیٹھے گا. اس لیے یہ سماعت بڑی ضروری تھی. جسٹس عمر عطا بندیال بڑی اہم باتیں انہوں نے کی. انہوں نے بتا دیا ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ ایک جج کو سزا دو, سماعت روکنے کا حکم بھی, اور ججز کے درمیان جو بحث ہے وہ کریں, ہم خود کریں گے. 2 سال سے دیکھ رہا ہوں, بڑے بڑے اچھے دوست کھو چکا ہوں. چیف جسٹس آپ دیدہ بھی ہوئے, جذبات میں بھی آئے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر روزے میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں. فتح بندیال کا بیٹا ہوں. اور یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ پھر اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن تھے, اس نے بھی کہا کہ اخراجات پہ آپ 20 ارب کے اضافے سے بات کرتے ہیں تو حکومت کا 1% بھی نہیں بنتا. اور 8 اکتوبر کا اگر انتخاب ملتوی آپ اس لیے کر رہے ہیں تو پھر ہم اسٹیٹ بینک کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ پیسے کتنے ہیں آپ کے پاس. دیکھیں نا, الیکشن کمیشن اگر 30 اپریل کو الیکشن نہیں کروا سکتا, اٹارنی جنرل جو کہتا ہے بجٹ میں خسارہ ہے, تو 8 اکتوبر کو کون سی سونے کی کان نکل رہی ہے ان کی. 8 اکتوبر کو جو بجٹ میں خسارہ پورا, پھر کیا کریں گے. اب خوف کے واقعی بت ٹوٹے ہیں. دیکھیں اٹارنی جنرل IMF کے پروگرام کے ساتھ الیکشن کو جوڑنا چاہ رہا تھا جو کہ ملنے ہی نہیں. لیکن کسی صورت میں چیف جسٹس نے کہا کہ میں یہ نہیں مانوں گا, اور ماسٹر آف روسٹرز یعنی اوقات ڈیوٹی لگانے والے جو جج ہیں, میں بھی وہ چیف جسٹس خود ہے. اب جسٹس منیب اختر, ان سے جب اٹارنی جنرل سے اسے پوچھا کہ بار بار یہ جو آپ فل کورٹ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے جج بٹھا دیں, کیا دنیا کے کسی اور عدالتی نظام میں ایسا ہوتا ہے, ایسا مطالبہ ہوتا ہے کہ بلاؤ سارے ججز کو بٹھا دو. یہ رویہ درست نہیں. یہ تمام سیاسی جماعتوں سے الیکشن کے متعلق یقین دہانی رہے, وہ دیں گے ہی نہیں, وہ بھاگ جائیں گے. 184(3) کے مقدمات 2 سے زیادہ رکنی بینچ سن سکتا ہے, یہ بات بھی ہوگی. تو پھر اس چیز سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کل تک جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے آج اسمبلی میں تقریر کر رہے ہیں. دیکھیں یہ شہباز شریف سمیت تمام کابینہ کرپشن کے جرائم میں جیلوں میں رہ چکے, اور یہ بات چیف جسٹس سمیت تمام پورا پاکستان جانتا ہے. اسی لیے عمران خان اب کور کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں سامنے آئے کہ انہیں کھل کر, عمران خان نے ٹویٹ بھی کی اس بارے میں کہ ہم ججز کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے فیصلہ کچھ بھی آئے. یہاں تک کہا کہ سجاد علی شاہ پر جو حملہ ہوا سپریم کورٹ میں, اسی طرح دوبارہ ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے, پریشر ڈالنے کے لیے چیف جسٹس سمیت تمام لوگوں کو اصل میں یہ جانتے ہیں کہ نواز شریف اور اس کے ساتھ جو سہولت کار ہے کہ مافیا ہے, سسیلین مافیا, یہ حافظ اینڈ کمپنی, یہ سارے ان کا وتیرہ شروع دن سے ہی ہے. عدلیہ کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا دی جائے تاکہ بعد میں عدالتیں کہیں جی ہماری تو عدالتیں آزاد ہیں. اب اس وقت دیکھیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اتنے متنازع ہو چکے ہیں کہ انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے میرے خیال میں, لیکن وہ دیں گے کبھی بھی نہیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے پنجاب اور KP کی اسمبلی غلط توڑی تھی, ان کے لیے بھی یہ سب سے بڑا ثبوت سامنے آ گیا. دیکھیں اگر اکتوبر میں اگر عمران خان 2 یہ اپنی اسمبلیاں قربان کر کے یہاں آئے تو ان کا سب سے بڑا خفیہ ہتھیار جو مخالفین کا جسٹس فائز عیسیٰ تھے وہ بے نقاب نہ ہوتے. یہ اکتوبر میں ہوتے, اس وقت فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنا ہوتا. عدالتوں میں ان کی نہ آواز سننی تھی, نہ اسے جو فیصلہ دینا تھا وہی کام ہونا تھا. یہ بینچ ٹوٹنے, بینچ بننے, یہ عوام کو ساری سمجھ آ چکی ہے کون کیا کروا رہا ہے. دیکھیں آصف علی زرداری بہت بڑی گیم کر کے الیکشن ہونے میں جس نے بھی دیر کی آرٹیکل 6 لگتا ہے, جو ادارہ جو افسر عدالت کو حکم نہیں مانے گا اسے جیل جانا پڑے گا. اب الیکشن تو ہر صورت میں ہوں گے انشاءاللہ. اب اس وقت آصف علی زرداری نے بڑے طریقے سے وزارت داخلہ, خزانہ اور دفاع تینوں کی تینوں دے دیے نون لیگ کو. شہباز شریف ان کا انچارج ہے. اب شہباز شریف کی گردن پر یہ پھنسے گا پھندا, اور آصف علی زرداری سمیت باقی لوگ آپ کو منظرنامے میں نظر نہیں آئیں گے, چھوٹے موٹے بیان دے دیں گے. اور اس منصوبے کی آخری کیل, جیسے کفن میں آخری کیل لگتی ہے نا, وہ نواز شریف کی واپسی, جس کا آپ کو پتہ ہے میں بتا چکا ہوں, عید کے بعد وکلا کی تحریک, کیس ڈالا جائے گا نواز شریف کو واپس لائے, اور یہی اس رجیم چینج کے منصوبے کا انجام آخر. لیکن میرا خیال ہے وہ انتہائی بزدل و ترٹ لوگ ہیں, اتنی جلدی مانیں گے نہیں جب تک میرے ہم حافظ صاحب خود ایئرپورٹ سے لینے نہیں جاتے. ویسے میں حیران ان لوگوں پہ یقین کریں جو ابھی بھی نواز شریف صاحب کو لیڈر مانتے ہیں. کچھ بندوں سے بات ہو رہی تھی, ابھی امریکی نیوز CNBC نے تمام ناجائز اثاثوں کی تفصیلات شائع کر, تمام کی تمام. اور سب سے اہم بات, یہ وہی اثاثے ہیں جنہیں نواز شریف نہ منی ٹریل دے سکا نہ جواب دے سکا. وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی جائیداد
لندن پارک لین کے 4 فلیٹس جو 25 سال انہوں نے تسلیم نہیں کیے. پھر لندن میں ایلفرڈ میں 3325 منزلہ بلڈنگیں دیکھیں گی, ٹاور, پتہ نہیں کتنے سو ملین پاؤنڈ ان کی مالیت. ہائیڈ پارک لندن میں دنیا کے مہنگے ترین فلیٹس میں جن کی 150 ملین پاؤنڈ ایک رفلی ایسٹیمیٹ, پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں, وہ شہزادے وہ بادشاہ خریدتے ہیں. مشرقی علاقے میں اس میں چلے جائیں 1300 پراپرٹی, 3 فلیٹ ان کے 17 ایون فیلڈ ہاؤس والے. پارک لین جس کی مالیت تقریباً 12 ملین پاؤنڈ, فلیٹ نمبر 8 اور اس کے ساتھ W2 مالیت 7 لاکھ پاؤنڈ, فلیٹ نمبر 9. مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا جو اربوں ڈالر کے احساسے ہیں ان سے لے کر بیچ کر پاکستان لا کے لوگوں کو آٹا دینا چاہیے, صرف آٹا, کچھ بھی نہیں, تاکہ لوگوں کو اعتماد پیدا ہو. لیکن یہ حرام کی کمائی سے جو آپ کو پتہ ہے بنے ہوئے عوام کے پیسے ہیں, لیکن یہ وہاں محفوظ ہے. سر یہ نہیں ان کے داماد دیکھیں, غریب خاندان سے, وہ کپتان صفدر ADC تھا ان کا, وہ شادی ہوئی, وہ آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ. 4000 کہتے ہیں تنخواہ, 1 ایکڑ زمین اس کی 5000 تنخواہ پر کام کرنے والا بنا. اب یہ اس کے گوشوارے جو جمع کرائے ہوئے احساسے ہیں, مریم نواز کے شوہر, پتہ نہیں اب شوہر بھی ہے, کبھی دیکھے تو ساتھ ہے نہیں, کٹھے رہتے ہوئے. 15 ایکڑ زرعی زمین, 15 لاکھ روپے میں, تقریباً 4000 کا 1 ایکڑ, آپ کا ٹوٹل لگا 350 ایکڑ, سادہ. تو اس پر تقریباً ایک پورا اسلام آباد میں لاہور پتہ نہیں آباد ہو جائے.